وفاقی وزیر شبلی فراز پر درہ عدم خیل کے مقام پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا، جس میں شبلی فراز معجزاتی طور پر محفوظ رہے، تاہم ان کے ڈرائیور اور گارڈ زخمی ہوئے ہیں۔ شبلی فراز اس حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ درہ عدم خیل میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری تھا۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پر پہنچے، طالبان نے انتخابی کیمپ اکھاڑ دیے، طالبان نے لوگوں کو بھی یہاں سے ہٹا دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں لوگ ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ ادھر وفاقی وزیر شبلی فراز جو کہ کوہاٹ سے پشاور آ رہے تھے کہ اس دوران نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کر دیا، تاہم معجزاتی طور پر شبلی فراز اس حملے میں محفوظ رہے اور ان کے گارڈ اور ڈرائیور اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں، تاہم شبلی فراز اس حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ اس بارے میں تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں اور مذمت کی گئی ہے مختلف شخصیات کی جانب سے شبلی فراز پر اس حملے کی۔ شبلی فراز اس حملے میں معجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں۔ یہ مناظر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں درہ عدم خیل کے یہ مناظر ہیں، جہاں پر بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری تھا، انتخابی کیمپس یہاں پر لگائے گئے تھے، تاہم جس دوران طالبان یہاں پہنچے انہوں نے یہاں سے کیمپس اکھاڑ دیے اور لوگوں کو بھی یہاں سے واپس بھیج دیا گیا اور خوف و ہراس لوگوں میں پھیل گیا اس وجہ سے جب یہاں پر کیمپ اکھاڑے گئے۔ طالبان کا کہنا تھا کہ لوگ بلدیاتی انتخابات میں ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ یہ مناظر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں درہ عدم خیل کے علاقے کے یہ مناظر ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں جو کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موجود تھے۔ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری تھا، انتخابی سرگرمیاں یہاں پر چل رہی تھیں اور انتخابی کیمپس جو لگائے گئے تھے وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، تاہم جس وقت طالبان یہاں پہنچے تو یقینی طور پر خوف و ہراس یہاں پر پھیل گیا۔ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے لوگوں کو یہاں سے پیچھے ہٹا دیا گیا، جھنڈے اٹھا رکھے ہیں ان لوگوں نے ہاتھوں میں اور لوگوں کو یہاں سے ہٹا کے انتخابی کیمپس کو بھی اکھاڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے۔ ایک دوسرا واقعہ جو کہ پیش آیا درہ عدم خیل کے علاقے میں ہی وہ شبلی فراز پر حملے کا تھا۔ شبلی فراز آبائی علاقے کوہاٹ سے پشاور واپس آ رہے تھے، جس وقت نامعلوم افراد نے درہ عدم خیل کے علاقے میں ان پر حملہ کیا، تاہم اس حملے میں شبلی فراز معجزانہ طور پر محفوظ رہے، ان کے گارڈ اور ڈرائیور زخمی ہوئے جبکہ گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز پر درہ عدم خیل کے مقام پر نامعلوم افراد نے یہ حملہ کیا ہے، ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے اور ڈرائیور اور گارڈ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر اینالسٹ نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یہ دو واقعات ہیں جو کہ درہ عدم خیل میں ہی پیش آئے ہیں۔ ایک جانب تو ہم نے دیکھا کہ طالبان یہاں پر پہنچے اور انہوں نے انتخابی کیمپس اکھاڑ دیے اور لوگوں کو بھی واپس بھیج دیا، اور اسی علاقے میں شبلی فراز صاحب پر بھی حملہ ہوا ہے، تاہم اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن ان کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کیا کہیں گی آپ ان واقعات کے حوالے سے؟ جی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شبلی فراز صاحب ہیں جو محفوظ ہیں، لیکن یہ یقیناً ایک تشویشناک جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جو ہمارے چینل کے پاس اس پہ فوٹیج بھی ہے، پوری مستند رپورٹ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آئے ہیں ٹی ٹی پی کا جھنڈا لیے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو روکا ہے کرنے سے، ووٹ ڈالنے سے۔ تو یہ یقیناً میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حکام کے لیے، حکومت کے لیے، سیکورٹی فورسز کے لیے یہ ایک پریشانی کا مقام ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ شبلی فراز صاحب کو منسٹر کی گاڑی پر اٹیک بھی ہوا ہے، تو اب اس کی تو ظاہر ہے کرنی پڑے گی، انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ کیا ہے، کون ہے، اور حکومت کو خاص طور پہ اس پس منظر میں جو پی سی پی سے بات چیت کی ہمیں سامنے آئی پالیسی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے بھی کہا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سیز فائر جو تھا وہ ختم کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے ایکارڈ بھی ختم کر دیا۔ تو یہ ایک دو حوالے سے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ بلدیاتی الیکشن میں ایک جو خلل پیدا ہوا سیریس، اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں کافی اطراف میں جو پولنگ بوتھ وغیرہ ہے وہاں کوئی ڈبے لے کے چلے گئے، کہاں کوئی منسٹر کے کوئی بیٹے نے جا کے بھائی نے دھاوا بولا، اور ساتھ ساتھ پی ٹی پی کا وہاں آ جانا الیکشن کے حوالے سے بھی بڑی ایک یعنی کہ بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ پی ٹی پی اس وقت کس موڈ میں ہے، ایک جارحانہ طریقے سے
जैसे एक तो उस सीज फायर को ख़त्म किया, फिर हुकूमत की जो बातचीत हो रही थी, और फिर अब ये जो एक इनके बड़े क्लियरली आए हैं झंडे लेके और उन्होंने मुदाखलत की है इस प्रोसेस में, तो ये हुकूमत के लिए यकीनन एक सोच का मुकाम है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी देखना होगा कि किस तरीके से उस एरिया को सिक्योर करें, और टीटीपी के साथ क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ये बहुत से नए सवालात उठते हैं इसके बाद। नसीम ज़ारा साहबा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो मुतहर्रिक दिखाई देती है इन कुछ एरियाज़ में जो कि बॉर्डर एरियाज़ हैं, गो कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से बॉर्डर मैनेजमेंट भी की जा रही है ताकि दहशत गर्दों को बॉर्डर के आर पार जाने से रोका जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो माइंडसेट मौजूद है और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करते हैं। आप समझती हैं कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? ये बेशक मेरा ख्याल है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने खुद भी बहुत मर्तबा कहा बैकग्राउंड ब्रीफिंग वगैरह में भी कि बॉर्डर को किस तरह सिक्योर करने की ज़रूरत है, और ये जो इलाके हैं जो पहले फाटा के थे और अब जम हुए हैं, उनमें भी अपनी कोमिंग ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने की ज़रूरत है ताकि इलाके को सिक्योर करें। तो अब ये हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा जब सीज फायर ख़त्म किया उसके बाद पोलियो के एक एफसी के जो सिपाही को, दूसरा जो एक पुलिस का सिपाही था जो पोलियो के उसमें थे इन्वॉल्व, पोलियो के जो कैंपेन थी उसमें वो अपना काम सर अंजाम दे रहे थे, उनको मारा गया। तो यकीनी तौर पे जो इस वक्त टीटीपी है वो एक बड़ी जारहाना तरीके से अटैक के मोड में है, और हुकूमत पाकिस्तान को यकीनी तौर पे फिर से ड्राइंग बोर्ड पे जाना होगा